نہ جات پات نہ مذہب، صرف انسان انسان کو مانے۔ میں ہوں عبدالستار ایدھی، میں ہوں پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تازہ خبریں آفیشیل۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی پاکستان کا وہ نام ہے جسے دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے۔ انسانیت کی خدمت میں ساری زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھیں تک عطیہ کر دیں۔ ایدھی تیری عظمت کو سلام۔ ناظرین، آج 1 جنوری ہے اور یوم عبدالستار ایدھی بھی ہے۔ آج کے دن عبدالستار ایدھی جیسے عظیم انسان کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی جیسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، نئے سال کے آغاز میں لوگ نئے عزم کا ارادہ کرتے ہیں جسے انگریزی میں نیو ایئر ریزولوشن کہتے ہیں۔ آئیے آج ہم بھی اپنے نئے عزم کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نئے سال کا آغاز عبدالستار ایدھی کا یوم پیدائش منا کر کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کا عزم مصمم کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، عبدالستار ایدھی نے ہر دکھی انسان کا ہاتھ تھاما، کسی بھی مذہب، رنگ، نسل اور سوچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایدھی صاحب نے زندگی بھر ایک نظریہ اپنائے رکھا کہ وہ خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایدھی صاحب نے لوگوں کی خدمت کی اور اس کے باوجود یہ حیرت کی بات ہے کہ کچھ لوگ، کچھ سیاستدان اور کچھ علماء حضرات ان کے مخالف ہو گئے۔ ناظرین، آئیے ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگ عبدالستار ایدھی جیسے انسان کے مخالف ہو گئے۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ وہ جہاں قدم رکھتے تھے لوگ آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ ناظرین، چند سیاستدان عبدالستار ایدھی کی شہرت اور مقبولیت کو اپنے لالچ کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایدھی صاحب سے کہا کہ وہ ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں، لیکن ایدھی صاحب کی سوچ اور ان کا مشن انسانیت کی خدمت تھا۔ آپ نے سیاست جیسے گھنونے کام سے اجتناب کیے رکھا۔ نتیجتاً چند سیاستدان ان کے مخالف ہو گئے اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی اور ایدھی صاحب کو کچھ عرصہ ملک سے باہر بھی جانا پڑا۔ معزز ناظرین، عبدالستار ایدھی صاحب کے مخالفین میں چند ایسے علماء حضرات بھی تھے جن کی سوچ تنگ اور دل تعصب زدہ تھے اور وہ ایدھی صاحب کی خدمات کو محدود اور مخصوص لوگوں تک دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں ایدھی صاحب کے ایدھی سینٹر کے باہر لگے جھولوں پر بھی شدید اعتراض تھا۔ ناظرین، ایدھی صاحب نے یہ جھولے اس لیے لگا رکھے تھے تاکہ وہ لوگ جو اپنی ناجائز اولادوں کو گٹر، کوڑا کرکٹ یا گندے نالے میں پھینک دیا کرتے تھے، ان معصوم بچوں کو ایدھی سینٹر کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ نومولود بچے کسی گناہ کا نتیجہ تو ہو سکتے ہیں، خود گناہ گار تو بہرحال نہیں ہے اور ان کی زندگی کو ختم کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں۔ ناظرین، بعض تنگ نظر علماء ایدھی صاحب کی اس اچھی سوچ کو فحاشی کے فروغ کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ ناظرین، ایدھی صاحب کے مخالفین میں تیسری قسم ایسے لوگوں کی تھی جو خود چندہ اور کھالیں اکٹھی کرنا چاہتے تھے تاکہ ان رقوم سے وہ اپنے مذموم مقاصد پورے کر سکیں۔ ایسے لوگ بھی عبدالستار ایدھی کی شخصیت کو داغدار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ معزز ناظرین، عبدالستار ایدھی نے اپنی عظیم مشن کے لیے سڑکوں پر بھیک بھی مانگی اور دنیا بھر میں ایمبولینس سروس کا سب سے بڑا نظام قائم کیا۔ ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ عبدالستار ایدھی کو نوبل انعام نہیں دیا گیا کیونکہ ان کی داڑھی تھی اور وہ ایک مسلمان تھے۔ ناظرین، انسانیت کی خدمت سے بڑا کوئی نوبل مقصد ہو سکتا ہے؟ ناظرین، عبدالستار ایدھی کے پاس صرف 2 جوڑے کپڑوں کے تھے، ایک کو دھوتے اور ایک کو پہن لیتے۔ ناظرین، ایدھی صاحب کے دل میں انسانیت کا ایسا درد تھا کہ انہوں نے ایسی مسخ شدہ لاشوں کو بھی غسل دیا جنہیں کوئی ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا تھا۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی کے چہرے سے ایک خاص اداسی عیاں تھی جو اس بات کی عکاس تھی کہ وہ ہر وقت دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتے اور ان کے تدارک کا ہی سوچتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہر انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی وصیت کے مطابق ان کی آنکھیں بھی عطیہ کر دی گئیں۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کی اچھائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اب بھی وہ نوبل انعام کے مستحق نہیں؟ ناظرین، عبدالستار ایدھی کے جنازے میں پاکستان کے آرمی چیف نے بھی شرکت کی۔ ایدھی صاحب کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور دنیا بھر سے مختلف ملکوں کی اعلیٰ شخصیات نے بھی ایدھی صاحب کے جنازے میں شرکت کی۔
آخر میں دعا ہے کہ عیدی صاحب کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ ناظرین، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یوم عیدی منانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک عیدی صاحب کی خدمات اور مشن کا پیغام پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ نور حسین کو اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔